أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والمیت. اس آدمی کی مثال جو اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنی زندگی گزارتا ہے، اور اس آدمی کی مثال جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، زندے اور مردے کی مثال ہے. جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے وہ چلتے پھرتے بھی مردہ ہے. کیوں؟ اس کا دل مر چکا ہے، اس کا دل مر چکا ہے. دل کی غذا اللہ تعالیٰ کی یاد، ذکر الہی. میرے بزرگوں، گزشتہ جمعہ ہم نے صبح و شام کی دعائیں، اذکار، اور یہ کہ ان اذکار کو پڑھنا چاہیے صبح و شام پابندی کے ساتھ. اسی طریقے سے سونے کے وقت کی دعائیں، آپ ان دعاؤں کو پڑھ کر دیکھیے. اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنے سارے گھر والوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیجیے. پوچھئے کہ تم نے صبح کی دعا پڑھی کہ نہیں پڑھی، شام کی دعا پڑھی کہ نہیں پڑھی. ایک دو دعا نہیں، پوری دعائیں، یہ تقریباً 25 دعائیں. ان ساری دعاؤں کو پڑھ کر دیکھیے. اس کی زندگی میں، آپ کی زندگی میں ان دعاؤں کے اثرات آپ دیکھیں گے، اس کے فوائد دیکھیں گے. سب سے پہلے ایمان کی حفاظت، اپنے دین کی حفاظت. دوسری چیز، آج کے جو فتنے ہیں کہ نوجوان نکلتا ہے تو پتہ نہیں کیا کر کے آتا ہے. اللہ کی طرف سے حفاظت، حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کے لیے باڈی گارڈ بنائے جاتے ہیں. باڈی گارڈ جو اس کو بچانے والے ہوتے ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ لہذا خاص طور پر آج کے زمانے میں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، نوجوانوں کو فتنوں سے، آزمائشوں سے، مصیبتوں سے اور ہر قسم کی بلاؤں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان دعاؤں کی حفاظت، پابندی کیجیے گا صبح و شام. اور اسی طریقے سے سونے کے وقت 11 دعائیں تقریباً میں گزشتہ خطبے میں نے بتائی تھی. 12ویں دعا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے اور بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور دعاؤں میں
اس کا بہت ہی زیادہ اس کا ثواب بتایا گیا ہے اور اس کے اثرات علماء نے بتائے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کیا مطلب؟ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، عبادت کے لائق اگر کوئی خدا ہے تو صرف اللہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، ساری بادشاہت اس کے لیے ہے، ساری تعریف اس کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص 100 مرتبہ پڑھتا ہے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب، اور 100 نیکیاں اس کے لیے لکھی جائیں گی، 100 گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، اور اس دن شیطان کے شر سے حفاظت میں ہوگا، اور اس سے بڑھ کر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا الا ہے کہ کوئی اس جیسا یا اس سے بڑھ کر کوئی کام کرے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص شام کو پڑھتا ہے تو اسی طریقے سے اس کو ثواب ملتا ہے۔ ابو عیاش الزرقی ایک صحابی ہیں، انہوں نے 100 مرتبہ کا ذکر نہیں کیا، صرف کہا کہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اگر یہ 1 مرتبہ پڑھتا ہے تو اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب، اور اگر 100 مرتبہ پڑھے گا تو سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھنے کا، 100 مرتبہ غلام کو آزاد کرنے کا ثواب، اور یہ کہا کہ اسی طریقے سے صبح میں اگر کرتا ہے تو وہی ثواب ملے گا۔ حماد اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس سے کہا اللہ کے رسول ابو عیاش الزرقی آپ سے یہ حدیث روایت کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو عیاش الزرقی نے صحیح کہا۔ ویسے اس حدیث کو، ابو عیاش الزرقی کی حدیث کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا، اور اسی طریقے سے ابو ایوب انصاری، تیسری حدیث اسی حدیث کے تعلق سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صبح میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت، اس میں یحیی و یمیت کا لفظ اضافہ کیا گیا ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالی ہر ایک کے بدلے میں 1 مرتبہ اگر کہتا ہے تو اس کے بدلے میں کہا کہ 10 نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں، 10 گناہیں مٹا دی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ 10 درجات کو بلند کرتا ہے۔ ایک ہی مرتبہ ذکر کیا گیا ہے، اور اگر 10 مرتبہ کیا تو 100 مرتبہ، اور 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب، اور اس کے لیے صبح سے لے کر شام تک باڈی گارڈ رہیں گے، اور ایسا کوئی عمل نہیں کرے گا وہ جس کی وجہ سے یہ جو ثواب ہیں یہ بیکار ہو جائیں، اور اگر شام میں کرتا ہے تو بالکل اسی طریقے سے ثواب ملے گا۔ عبدالعزیز شاہ ایک بڑے عالم ہیں سعودی عرب میں، ان کو ایک شخص کہتا ہے کہ جب سے میں اس ذکر کی پابندی کرتا ہوں میں نے دیکھا کہ میری زندگی میں تبدیلی آئی، اور کہا کہ کبھی جماعت کے ساتھ نماز چھوٹنے کا موقع نہیں ملا، جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر دی۔ سبحان اللہ، یہ دعاؤں کی اور اذکار کی فضیلت، لہذا ہمیں دعاؤں کی پابندی کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، بہت ساری فضیلتیں اس کی آئی ہیں، گزشتہ خطبے میں آیا ہے، اس میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ وَبِهِ يُرْزَقُ الْخَلْقُ، سبحان اللہ و بحمدہ سے مخلوق کو غذا ملتی ہے۔ مخلوق کا مطلب دنیا میں جتنے ہیں، انسان، جن، چرند، پرند، سب ہوا میں اڑنے والے پرندے، سارے مخلوقات کو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے، غذا کا انتظام کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کبوتر کو دیکھا کہ شکار کیا گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر یہ کبوتر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیا ہوتا تو یہ شکار نہ ہوتا، یہ شکار میں نہ پھنستا۔ تسبیح کی عظمت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی پاکی، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ کی پاکی ہے اس کی تعریف کے ساتھ۔ 13ویں دعا سورہ نسائی میں ہے، سورہ الکبریٰ نسائی میں، کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نے عصر کے بعد، تو 100 اونٹوں کو اللہ کے راستے میں دینے سے افضل ہوگا، اس سے زیادہ ثواب۔ اور اگر کوئی شخص الحمدللہ 100 مرتبہ سورج نکلنے سے پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھتا ہے تو اللہ کے راستے میں 100 گھوڑے دینے کے جو ثواب ہیں اس سے زیادہ افضل ہوگا۔ اگر کوئی شخص اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھتا ہے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے، 100 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ سورج غروب ہونے سے اور طلوع ہونے سے پہلے پڑھتا ہے تو اس سے بڑھ کر قیامت کے دن افضل عمل کوئی نہیں لائے گا۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ حسن مسلم میں یہ حدیث نہیں ہے، میں نے تلاش کی تو ہمارے استاذ محترم اپنی انسائکلوپیڈیا آف صحیح حدیث میں انہوں نے ذکر کیا ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ دعا نمبر 14 جویریہ بنت الحارث ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد ان پر گزرے تو جو ہے دیکھا کہ اپنی نماز کی جگہ بیٹھ کر وہ ذکر کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام سے گئے اور بہت دیر کے بعد چاشت کے وقت میں، چاشت کا وقت تقریباً یعنی 10-11 بجے واپس آئے تو دیکھا کہ جو ہے اسی جگہ بیٹھ کر ذکر میں مصروف ہیں جویریہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب سے میں تمہیں چھوڑ کر گیا اس وقت سے تم یہاں بیٹھ کر ذکر کر رہی ہو؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، میں اس وقت سے برابر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہی ہوں۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب تمہارے بعد سے گیا ہوں اس کے بعد میں نے 4 کلمے بولے ہیں، 4 جملے، اور اگر ان 4 جملوں کو تم نے جو کچھ بھی کہا ہے اس کے مقابلے میں تولا جائے تو یہ بھاری پڑ جائیں گے۔ دیکھیے شارٹ کٹ، سبحان اللہ، یعنی 4 جملے ایسے بھاری اس کا ثواب اور ایسے وزندار، کہا سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی پاکی ہے اس کی تعریف کے ساتھ، عدد خلقہ، جتنی مخلوقات ہیں اس کے برابر، اس کے نمبر کے برابر اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں، عدد خلقہ ورضا نفسہ، اللہ کو جتنا پسند ہے اتنی بار تسبیح اور اللہ کی تعریف، وزنت عرشہ، اللہ تعالیٰ کے عرش کے وزن کے برابر، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سے بڑھ کر کوئی چیز وزن نہیں ہے جی، دنیا میں مخلوقات میں اللہ کے عرش سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ وَمِدَادَ کَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کو لکھنے کے لیے جتنی انک کی ضرورت پڑے گی، روشنائی کی، قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر دنیا کے جتنے سمندر ہیں اور ان سمندر کے علاوہ 7 اور سمندروں کا پانی کو جوڑ دیا جائے، اللہ کے کلمات کے لیے یہ روشنائی ختم ہو جائے گی، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے، سبحان اللہ۔ تو وہ مداد کلماتی، اللہ تعالیٰ کے کلمات کی روشنی کے برابر، روشنائی کے برابر۔ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، دیکھیے کتنا عظیم ثواب، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔
دعا نمبر 15 عبدالرحمن بن ابزار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ دعا پڑھتے تھے. اصبحنا، شام کے وقت میں امسینا، اصبحنا علی فطرت الاسلام، ہم اسلام کی فطرت پر ہم صبح کیے ہیں. صبح کی جو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو فطرت انسان کے اندر اور سارے مخلوقات میں رکھی، توحید، کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہمارا سر نہیں جھکے گا، اللہ کے سوا کسی کو ہم خدا نہیں مانیں گے، اس فطرت پر ہم صبح کر رہے ہیں. وعلی کلمۃ الاخلاص، اخلاص کے کلمے پر، کون سا؟ لا الہ الا اللہ پر. وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہم صبح کر رہے ہیں. وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، اور ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر، جو بالکل خالص ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اللہ کے فرما بردار تھے، مشرکوں میں سے نہیں تھے. یہ پڑھتے تھے صبح شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. عبدالرحمن بن ابی بکر سولوی دعا ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ابا جان میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ آپ کچھ دعائیں ہر صبح پڑھتے ہیں. یہ کیا دعائیں ہیں؟ اللہم عافنی فی سمعی، کہا یہ ہے، اے اللہ تو میرے کان میں حفاظت فرما، میری کان کی میری حفاظت فرما. اللہم عافنی فی بصری، اے اللہ مجھے میری نگاہوں میں حفاظت فرما، آنکھوں میں حفاظت فرما. لا الہ الا انت، تیرے سوا معبود برحق کوئی نہیں. اللہم عافنی فی بدنی، اللہ میرے جسم میں حفاظت فرما، میرے کان میں حفاظت فرما، میری آنکھ میں حفاظت فرما، تیرے سوا معبود برحق کوئی نہیں. 3 مرتبہ کہو، اور شام میں اس کو 3 مرتبہ پڑھو. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں کفر سے، فقر اور فاقہ کشی سے اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں. کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں سنتا تھا ان دعاؤں کو پڑھتے ہوئے، اور میں آپ کی سنت پر عمل کرتا ہوں. امام احمد اور امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور اس کی حدیث صحیح سند ہے. میرے بزرگوں، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف دعائیں، اب اتنی دعائیں اگر آپ پڑھیں گے، ظاہر سی بات ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور اللہ تعالیٰ کے دین پر زندگی اور موت، اس سے بڑھ کر ایک مومن کے لیے کیا چاہیے. دعا نمبر 17 ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے اور شام میں 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو میری شفاعت اس کو ملے گی، قیامت کے دن شفاعت ملے گی. سبحان اللہ. 10 مرتبہ صبح میں، 10 مرتبہ شام میں. 18ویں دعا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ان چیزوں پر تم عمل کرو صبح و شام. یہ دعا پڑھا کرو، یا حی یا قیوم، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے پوری دنیا کو تھامنے والے، حفاظت کرنے والے، برحمتک استغیث، میں تیری رحمت کا واسطہ دے کر تجھ سے مانگتا ہوں، تیری رحمت کا واسطہ دے کر میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ مدد مانگ رہا ہوں. اصلح لی شأنی کلہ، اے اللہ میرے سارے معاملات کو سدھار دے، سارے معاملات کو سدھار دے. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، پلک جھپکنے کے برابر کے وقت بھی مجھے میرے حوالے مت کر. جیسا کہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اللہ اور شیطان کے درمیان پڑا ہوا ہے. انسان ایک طرف اللہ ہے، دوسری طرف شیطان ہے، دونوں کے درمیان انسان پڑا ہوا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا، بچا لیا تو بچ گیا، اور اگر اللہ نے نہیں بچایا تو شیطان پکڑ کے لے جائے گا. تو یہاں پر اے اللہ مجھے میرے حوالے مت کر، پلک جھپکنے کی برابر بھی. سبحان اللہ. ذرا تصور کریں یہ کتنی عظیم دعا ہے. میرے سارے معاملات کو تو سدھار دے،
میرے سارے معاملات کو تو پورا کر دے. اللہ اکبر. حدیث نمبر 19, دعا نمبر 19, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبح کرو تو یہ دعا پڑھو, اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین. ہم نے صبح کی اور بادشاہت, پوری کی پوری بادشاہت اللہ کے لیے ہو گئی جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. اللہم انی اسألک خیر ما فی ھذا اليوم, اے اللہ میں تجھ سے آج کے دن میں جو خیر ہے وہ میں مانگ رہا ہوں. فتحہ, اس کی کامیابی, ونصرہ, اس کی مدد, ونورہ, اس کی روشنی, وبرکتہ, اس کی برکت, وہداہ, اس کی ہدایت. یہ ساری چیزیں سبحان اللہ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ, اے اللہ اس دن میں جو برائی ہے اس برائی سے میں پناہ مانگتا ہوں. وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ, اور اس کے بعد جو برائی ہے اس سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں. اور شام میں بھی اسی طریقے سے کرے. اور عبداللہ بن عمر, حدیث نمبر 20, دعا نمبر 20, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگو اللہ سے توبہ کرو. یہاں صبح شام کا ذکر نہیں ہے, لیکن حصن المسلم میں صبح کے وقت میں ذکر کیا گیا ہے, صبح اور شام کے وقت میں. کیوں؟ اس لیے کہ 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کرنے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا حکم دیا ہے. آپ فرماتے ہیں یا ایھا الناس توبوا الی اللہ, اللہ سے توبہ کرو. فإنی اتوب الی اللہ فی اليوم 100 مرہ, کیونکہ میں ایک دن میں اللہ کے پاس 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ بیٹھتے تھے تو 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے. تو یہ 100 مرتبہ کم از کم انسان توبہ کر لے, استغفار پڑھ لے, تو ظاہر سی بات ہے جیسا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر چلتے پھرتے استغفار پڑھ لے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, قیامت کے دن جب اپنے نام اعمال کو دیکھے گا, ریکارڈ کو, گناہوں کے 2 لائن کے بیچ میں استغفار کا 1 لائن ہی صحیح, گناہوں کے 2 لائن کے بیچ میں استغفار اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی 1 لائن ہی اگر مل جائے, خوش ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ استغفار بیچ میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ سے توبہ جو ہے جو کرتا تھا وہ اللہ تعالیٰ لکھا ہوا ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کریں اور اس کو پڑھتے رہیں. دعا نمبر 21, حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر صبح شام اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھتا ہے, حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, یہ قرآن کی آیت ہے اور عظیم معنی ہے اس کا. اللہ میرے لیے کافی ہے, اللہ میرے لیے کافی ہے, لا الہ الا ہو, اس کے سوا معبود برحق کوئی نہیں, اسی پر میں بھروسہ کیا ہے, اور وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص 7 مرتبہ پڑھتا ہے, دنیا اور آخرت کے سارے مسائل اس کے حل ہو گئے. 7 مرتبہ صبح و شام اگر کوئی پڑھتا ہے تو دنیا اور آخرت کے سارے مسائل حل ہو گئے. 22 حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا اللہ کے رسول کل رات مجھے بچھو نے کاٹ دیا اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم شام کے وقت یہ دعا پڑھے ہوتے تو کوئی چیز تمہیں تکلیف نہیں دیتی. کیا دعا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے واسطہ دے کر میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کی برائی سے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے, ہر مخلوق کی برائی سے میں پناہ مانگتا ہوں. کہا کہ اگر تم پڑھ لیتے کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچاتی. اور اسی طریقے سے اس کے بارے میں یہ حدیث بھی آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کوئی زہر والا جانور جو بھی اگر کاٹ دے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. سہیل بن ابی صالح کہتے ہیں, اس حدیث کے راوی جو تابعی ہیں, کہتے ہیں کہ ہمارے گھر والے اس کو سیکھ لیے تھے اور وہ پڑھتے تھے. تو ایک کام کرنے والی لونڈی اس ایک دن جو ہے اس کو سانپ نے یا بچھو نے ڈس دیا, لیکن ذرا بھی اس نے تکلیف محسوس نہیں کی. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, یہ 22 دعائیں, اور اگر
معوذتین اور اخلاص کو ملا لیا جائے تو تقریباً 25 دعائیں ہو جاتی ہیں. میں نے ایک ہی دعا اس کو شامل کیا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے ان دعاؤں کو اگر کوئی شخص یقین کے ساتھ، شبہ کے ساتھ نہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ نہیں کی فائدہ کیا کہ مولوی صاحب بولے پڑھیں گے، نہیں، یقین کے ساتھ اگر پڑھتا ہے اور معنی اور دل بھی اس کے ساتھ رہتا ہے، معنی سمجھ کر پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ضرور انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. زمانہ بتاتا ہے آپ کی ہر بات سچی ہو کر رہی. اور جیسا کہ جن لوگوں نے تجربہ کیا ان لوگوں نے بتایا کہ ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے سارے مسائل حل ہو گئے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک والرؤوف الرحیم رب حلیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أعلى وأولى وعز وجل وهم وتم.